جسٹس آصف سعید کھوسا لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج تھے تو صدر رفیق تارڑ نے انہیں مستقل کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا اس عداوت کے پیش نظر جسٹس آصف سعید کھوسا کو نواز شریف سے متعلق مقدمات میں متعصب قرار دیا جا سکتا ہے؟ جسٹس آصف سعید کھوسا کے والد کو 1999 میں یہ کیسے معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ایک روز سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا؟ جسٹس آصف سعید کھوسا نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھاتے وقت جو ڈیم بنانے اور قرض چکانے کا وعدہ کیا، کیا وہ وعدہ پورا ہو سکا؟ جسٹس آصف سعید کھوسا کے دور میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف تاریخی فیصلہ دینے والے جسٹس وقار سیٹھ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جسٹس آصف سعید کھوسا نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع سے متعلق کیس میں جو کچھ کیا، اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ اور ریٹائر ہوتے وقت انہیں کیسے معلوم ہوا کہ حقیقی گاڈ فادرز کون ہیں؟ آج ہم یہی سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی 40ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے وکیل سردار فیض محمد کھوسا کے بیٹے آصف سعید کھوسا نے یونیورسٹی آف کیمبرج سے LLM کرنے کے بعد 1979 میں لاہور ہائی کورٹ سے بطور وکیل اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا۔ 21 مئی 1998 کو ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا ایک ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج تعینات ہوئے۔ نواز شریف دور میں ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے مستقل نہ کیا گیا اور پرویز مشرف کے ابتدائی دور میں آصف سعید کھوسا کو کنفرم کیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے PCO جاری کیا تو جسٹس آصف سعید کھوسا نے بھی نیا حلف اٹھا لیا۔ البتہ 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی نافذ کیے جانے کے بعد انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، تاہم زیادہ دیر تک جج کے منصب سے دور نہ رہ سکے اور فاروق نائک فارمولے کے تحت عبدالحمید ڈوگر کے دور میں ہی نیا حلف اٹھانے پر رضامند ہو گئے۔ گزشتہ اقساط میں بتایا جا چکا ہے کہ جسٹس خواجہ شریف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا عہدہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے 18 فروری 2010 کو جسٹس آصف سعید کھوسا کو آؤٹ آف میرٹ سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے اپنی کتاب ججنگ ود پیشن میں ہائی کورٹ کا جج بننے کا واقعہ اپنے والد فیض محمد کھوسا ایڈوکیٹ سے منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آصف کو بچپن ہی سے آزادانہ فیصلے کرنے کی عادت تھی۔ اگرچہ میں چاہتا تھا کہ آصف CSP افسر بنے، مگر اس نے انکار کر دیا اور اپنی مرضی سے وکیل بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی کا نوکر نہیں بننا چاہتا تھا، یہاں تک کہ شاہی نوکر بھی نہیں، کیونکہ سول سرونٹ بھی حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان کا نام لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر زیر غور تھا تو وہ گریزاں تھے۔ میں نے اعجاز حسین بٹالوی مرحوم سے درخواست کی کہ وہ آصف کو یہ منصب قبول کرنے پر رضامند کرے، کیونکہ وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اعجاز بٹالوی نے کئی نشستوں کے بعد آصف کو یہ کہہ کر منا لیا کہ ہائی کورٹ کا جج کسی کے ماتحت نہیں ہوتا، یہاں تک کہ چیف جسٹس بھی اس کا باس نہیں ہوتا۔ قسمت نے یاوری کی تو جنوبی پنجاب کے ایک وکیل کے 2 بیٹے سول سروس میں اپنی قابلیت کا لوہا منوانے میں کامیاب ہوئے اور تیسرے بیٹے نے عدلیہ میں بلند منصب پا لیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کے ایک بھائی ناصر محمود کھوسا نہ صرف پنجاب اور بلوچستان کے چیف سیکرٹری رہے بلکہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بطور پرنسپل سیکرٹری بھی کام کیا۔ نواز شریف ان پر اس قدر مہربان رہے کہ ریٹائرمنٹ پر ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کے دوسرے بھائی طارق سعید کھوسا بھی اہم عہدوں پر متمکن رہے۔ انہیں DG FIA بنایا گیا، IG بلوچستان تعینات کیا گیا اور پھر سیکرٹری نارکوٹکس کنٹرول مقرر کیا گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسا شریف خاندان سے کب اور کیوں ناراض ہوئے؟ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں آصف سعید کھوسا لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج تعینات ہوئے۔
21 مئی 1999 کو جب 1 سال مکمل ہونے پر ججوں کو مستقل کرنے کی سمری صدر مملکت رفیق تارڑ کو بھیجی گئی تو انہوں نے جسٹس آصف سعید کھوسہ کے نام پر تحفظات کا اظہار کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ ڈیرہ غازی خان میں بطور سیشن جج تعینات رہے اور آصف سعید کھوسہ کی فیملی سے اچھی طرح واقف تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس راشد عزیز خان نے بھی جسٹس آصف سعید کھوسہ کو مستقل کرنے کی سفارش کی تھی اور نواز شریف بھی انہیں پکا کرنا چاہتے تھے، مگر صدر رفیق تارڑ نہ مانے تو جسٹس آصف سعید کھوسہ کے والد فیض محمد کھوسہ ایڈوکیٹ نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا، تارڑ نے آصف کو کنفرم نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، وہ 1 سال اور کچا جج رہ لے گا مگر اگلے سال ضرور کنفرم ہوگا، وہ بہت قابل ہے، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، میرا بیٹا ایک دن پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا۔ فیض محمد کھوسہ ایڈوکیٹ کی یہ بات درست ثابت ہوئی اور ان کا بیٹا 18 جنوری 2019 کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس بن گیا۔ جسٹس ثاقب نثار کی سبکدوشی کے موقع پر ان کے اعزاز میں دیے گئے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ ایک بار میاں ثاقب نثار نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کے 2 ہی مقصد رہ گئے، ایک ڈیم بنانا اور دوسرا ملک کو قرضوں سے نجات دلانا۔ میں بھی کچھ ڈیم بنانا چاہتا ہوں، ایک ڈیم مقدمات میں غیر ضروری تاخیر کے خلاف، ایک غیر سنجیدہ قانونی چارہ جوئی، عینی شاہدین اور جعلی گواہیوں کے خلاف، یہ بھی کوشش کروں گا کہ قرض اتر سکے، زیر التوا مقدمات کا قرض جنہیں جلد از جلد نمٹایا جائے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھاتے وقت یہ بھی کہا کہ فوج کا سول معاملات میں دخل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے تجویز دی کہ صدر پاکستان اداروں کے سربراہوں کے مابین ڈائیلاگ کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلائے، میثاق حکمرانی طے کرنے کے لیے مذاکرات میں عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ مسلح افواج اور خفیہ اداروں کی اعلیٰ قیادت کو مدعو کیا جائے تاکہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ یہ حقیقت فراموش کر گئے کہ اداروں کی حدود و قیود کا تعین تو آئین میں واضح طور پر کر دیا گیا ہے، مگر خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب عدلیہ آئینی حدود سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر شریک جرم ہو جاتی ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے سو موٹو نوٹس لینے کے اختیار کے لیے ضابطۂ کار تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کی فل کورٹ کا اجلاس بلایا، مگر مائی لارڈز کوئی متفقہ فیصلہ کرنے کو تیار نہ ہوئے کیونکہ ابہام کی فضا برقرار رہنے میں ہی فائدہ تھا۔ محض یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ 184(3) کے تحت از خود نوٹس لینے کا اختیار آئین کے مطابق ہی استعمال کیا جائے گا، مگر المیہ یہ ہے کہ مائی لارڈز کو حالات و واقعات کی مناسبت سے آئین کی من چاہی تشریح کرنے کے فن پر عبور حاصل ہے اور ہر چیف جسٹس خود ہی یہ طے کرتا ہے کہ 184(3) کے تحت کیا کچھ آتا ہے اور کیا نہیں۔ سپریم کورٹ بار کے صدر امان اللہ کنرانی نے تجویز دی کہ از خود نوٹس لینے کے بعد اپیل کی گنجائش باقی نہیں رہتی، کم از کم متاثرہ فریق کو ایک اپیل کا حق ہی دے دیا جائے، مگر مائی لارڈز یہ حق دینے پر بھی رضامند نہ ہوئے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کے دور میں کئی خوفناک واقعات پیش آئے۔ سانحہ سائیوال کے دوران سی ٹی ڈی اہلکاروں نے محض شک کی بنا پر بے گناہ افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسد منیر جو ISI میں رہے، انہوں نے نیب کی طرف سے ہراساں کیے جانے پر خودکشی کر لی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو نامعلوم افراد نے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے پانسا پلٹ دیا، مگر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ چپ چاپ کونے میں بیٹھے رہے اور از خود نوٹس لینے سے گریز کیا۔ میر حاصل بزنجو جنہیں چیئرمین سینٹ نہ بننے دیا گیا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے لوگ کہاں گئے تو انہوں نے تل ملا کر کہا، رات عشائیے میں آپ کہہ رہے تھے کہ 64 لوگ آپ کے ہوں گے، تو یہ کہاں گئے 64 لوگ؟ کون لوگ ہیں؟ کھڑے نہیں تھے تو یہ جب اندر گئے ہیں خفیہ رائے شماری میں، تو یہ کون لوگ ہیں 14 لوگ جو آپ سے؟ یہ جنرل فیض کے لوگ ہیں،
जनरल फैज़ ISI के चीफ है, जानते हैं आप, उसके लोग हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तरफ से इंतज़ामिया के मामलात में मदाखलत न करने की पॉलिसी यकीनन काबिल तहसीन है, मगर एक बार फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी सिविल हुकूमत को जड़ से उखाड़ना मकसूद होता है तो अदलिया मुतहर्रिक हो जाती है। जुडिशल एक्टिविज़म का झंडा उठाकर अज खुद नोटिस लेने के अख्तियार को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाने लगता है। लेकिन जब मकासद पूरे हो जाते हैं, अपनी मर्जी की हुकूमत कायम कर ली जाती है, तो इस सो मोटो के हथियार को संभाल कर एक तरफ रख दिया जाता है। क्या ये महज इत्तफाक है कि जब जिस मजाज का चीफ जस्टिस दरकार होता है उन्हीं खसूसियात का हामिल शख्स सामने आ जाता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ बाज़ तारीख़ी फ़ैसले दिए गए। सदर आसिफ ज़रदारी ने जनरल कियानी के दौर में फ़ौजी ऑपरेशन के वक्त एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर आर्डिनेंस 2011 के तहत ये अख्तियार दिया था कि फ़ौज कबायली इलाकों में किसी भी शख्स को कोई वजह बताए बगैर गिरफ्तार करके 90 दिन के लिए हिरासत में रख सकती है। जब फाटा और पाटा समेत तमाम इलाके कौमी धारे में शामिल हुए और ये अख्तियारात ख़त्म हो गए तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने एक नया आर्डिनेंस जारी करके इन अख्तियारात में तोसी कर दी। इस आर्डिनेंस को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार सेठ और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने गवर्नर शाह फरमान के जारी करदा आर्डिनेंस को गैर आइनी करार देते हुए IG और होम सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया कि फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम हिरासती मराकज़ को 24 घंटों में सब जेल करार दिया जाए। जो कैदी 90 दिन की मुद्दत पूरी कर चुके हैं और उन पर चार्जेस नहीं लगाए गए उन्हें रिहा कर दिया जाए, जबकि जिनके खिलाफ चार्जशीट मौजूद है उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। हुकूमत ने इस फैसले पर अमल दरामद करने के बजाय अटार्नी जनरल कैप्टन रिटायर अनवर मंसूर के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में समाअत करने वाला 3 रुकनी बेंच, जिसमें उनके अलावा काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे, उसने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया और इस हवाले से अपील कई माह गुजरने के बावजूद बदस्तूर ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा अपने फैसलों को अदबी हवालों से मुज़य्यन करने के लिए मशहूर हुए। उन्होंने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत की पादाश में नाअहल करार देते वक्त खलील जिब्रान की उस मशहूर नज़म का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि काबिल रहम है वह कौम जिसके पास एतकादात की तो कोई कमी ना हो मगर मज़हब के मामले में तही दस्त हो। पानामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिए जाने का फैसला लिखते वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मारियो पोज़ो के मशहूर ज़माना नावल गॉड फादर का हवाला दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बाज़ जुर्मंदाना फैसले भी किए। मुमताज़ कादरी, जिसने गवर्नर सलमान तासीर को कत्ल कर दिया था, उसको सुनाई गई सज़ा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई तो अदलिया पर बहुत दबाव था, मगर जिस बेंच ने दबाव को खातिर में ना लाते हुए अपील खारिज करने का फ़ैसला सुनाया उसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी शामिल थे। इसी तरह आसिया बीबी के केस में भी इंसाफ के तकाजे पूरे करना आसान ना था, मगर जस्टिस आसिफ सईद खोसा उस बेंच का हिस्सा थे जिसने आसिया बीबी को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दिया। साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार के दौर में शुरू किए गए गैर ज़रूरी मुकदमात को समेटने का सिलसिला भी जारी रहा। जस्टिस साकिब निसार अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे, मगर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह कहकर इस केस को निपटा दिया कि मुमलिकत खुदादाद इतनी भी कमज़ोर नहीं कि एक महमू से लड़खड़ा जाए। इस दौरान जस्टिस ताहिरा सफदर की सरबराही में काम कर रही खसूसी अदालत आइन के आर्टिकल 6 के तहत जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत का सिलसिला जारी रखे हुए थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकला अब भी
تاخیری حربے استعمال کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی تھی اس پر چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سماعت کرنے والے بینچ نے فیصلہ دیا کہ جنرل پرویز مشرف 2 مئی کو خصوصی عدالت کے روبرو پیش نہ ہوئے تو وہ تمام حقوق کھو دیں گے اور ایسی صورت میں خصوصی عدالت فیصلہ سنا دے۔ عمران خان کی حکومت نے بھی جنرل پرویز مشرف کو بچانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھیوں اور وکلاء میں سے انور منصور خان اٹارنی جنرل تھے، فروغ نسیم وزیر قانون بن چکے تھے، جبکہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ وفاقی وزیر داخلہ بن چکے تھے۔ جسٹس طاہرہ صفدر کی سربراہی میں سماعت کرنے والی عدالت نے بردباری کا مظاہرہ کیا اور یہ معاملہ 2 مئی سے چلتا ہوا اکتوبر تک پہنچا اور جسٹس طاہرہ صفدر بھی ریٹائر ہو گئی تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ خصوصی عدالت کے سربراہ بنا دیے گئے۔ وفاقی وزیر بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی سربراہی میں کام کر رہی وزارت داخلہ نے پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کی کارروائی رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عمران خان نے ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے ایک قانون جبکہ کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے۔ اس پر چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ طاقتور کا تانا ہمیں نہ دیں۔ وزیر اعظم نے جس کیس کی بات کی اس میں نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت خود حکومت نے دی۔ ساتھ ہی چیف جسٹس نے فخریہ انداز میں بتایا کہ عدلیہ نے ایک وزیر اعظم کو سزا دی جبکہ دوسرے کو نااہل کیا۔ ساتھ ہی جسٹس آصف سعید کھوسا نے جنرل پرویز مشرف کے مقدمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک سابق آرمی چیف کے خلاف مقدمے کا فیصلہ جلد ہونے جا رہا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن پہلے یعنی 17 دسمبر 2019 کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ کی سربراہی میں سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے آئین شکن ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنا دی۔ جسٹس وقار سیٹھ کے اس فیصلے سے بھونچال آ گیا۔ نہ صرف فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کے ذریعے باضابطہ احتجاج کیا گیا بلکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عدلیہ کو پیغام دینے کے لیے اگلے روز SSG کمانڈوز ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا کیونکہ جنرل پرویز مشرف کا تعلق SSG سے تھا۔ اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور خان نے جسٹس وقار سیٹھ سے متعلق کہا کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ فروغ نسیم اور شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کر کے جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی نقوی کی سربراہی میں جنرل پرویز مشرف کی اپیل پر سماعت کرنے والے بینچ نے تاریخی فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ جسٹس وقار سیٹھ جو سینئر موسٹ جج تھے اور سپریم کورٹ کے الجہاد ٹرسٹ کیس کی روشنی میں انہیں سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا جانا چاہیے تھا، انہیں نظر انداز کر کے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا، جنہوں نے خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر آئینی قرار دے کر جنرل پرویز مشرف کو ریلیف دیا تھا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کے دور میں ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سازش تیار ہوئی اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کے دور میں وکلاء نے لاہور کے ادارہ امراض قلب پر دھاوا بول دیا اور اعلیٰ عدلیہ نے اس واقعہ پر کوئی کارروائی نہ کی تو چیف جسٹس آصف سعید کھوسا پر شدید تنقید ہوئی۔ ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ قبل جسٹس آصف سعید کھوسا نے ایک عادی پٹیشنر ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ کی دائر کردہ درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کو تماشا بنا دیا۔ پٹیشنر نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی مگر جسٹس آصف سعید کھوسا نے یہ درخواست مسترد کر دی اور مقدمے کی سماعت جاری رکھی۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں جہاں حکومت کی نااہلی کھل کر سامنے آئی وہاں یہ افواہیں بھی زیر گردش رہیں کہ جسٹس آصف سعید کھوسا کو ایکسٹینشن دینے کا وعدہ کیا گیا تھا مگر جب یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا تو انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توثیق
توسیع کو متنازع بنا دیا۔ تاہم اس معاملے پر کوئی سخت فیصلہ دینے کی بجائے نہ صرف 6 ماہ کی عدالتی توسیع دے دی گئی بلکہ حکومت کو کہا گیا کہ اس دوران آرمی چیف کی توسیع سے متعلق قانون بنایا جائے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے داماد ہیں، اس لیے جب جسٹس آصف سعید کھوسا نے پاناما کیس کا فیصلہ سنایا تو کہا گیا کہ سسر نے نواز شریف کی اسمبلیاں بحال کی اور داماد نے نواز شریف کو گھر بھیج دیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا باوقار انداز میں رخصت نہ ہو سکے، ان کے خلاف زہرناک مہم شروع کی گئی اور اس زہر کے اثرات جسٹس آصف سعید کھوسا کے الوداعی خطاب میں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کو اس روز معلوم ہوا کہ حقیقی گاڈ فادرز کون ہیں اور انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کے بعد نہ صرف میرے خلاف بلکہ پوری عدلیہ کے خلاف تضحیک آمیز مہم چلائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری منصف سیریز اختتام پذیر ہوتی ہے، مگر تاریخ سے شناسائی کا سفر جاری رہے گا۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔